إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ ترتیب قرات کے اعتبار سے اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک آیت اذا جاء نصر اللہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نصر ہے، مدنی سورت ہے۔ ترتیب قرات یعنی ترتیب قرات کے اعتبار سے جو ہے 110 نمبر کی سورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 114 نمبر پر، یعنی سب سے مکمل سورت جو سب سے اخیر میں نازل ہوئی یہی سورہ اذا جاء نصر اللہ ہے۔ اگرچہ اس کے بعد بھی 3-4 آیتیں نازل ہوئی، لیکن مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ اذا جاء نصر اللہ ہے۔ رکوع 1 ہے، کلمات آیات 3 ہیں، کلمات 19، حروف 81 ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، اور اس سورت کا ایک نام تودیع ہے۔ تودیع کے معنی آتے ہیں رخصت کرنے کا، کیونکہ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کی خبر ہے کہ اے نبی، جس دعوت و تبلیغ کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ فتح مکہ کی صورت میں حاصل ہو گئی، اور جس دین کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب میرے پاس واپس تشریف لے آئیے، اس لیے اس صورت کا ایک نام سورہ تودیع بھی ہے۔ پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں ذرا پتہ چلے، اور اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں اس کو پتہ چلے کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ قرآن نماز جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے پر کامیابی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو جان کر کے پڑھیے اس کی لذت کچھاؤ ہوتی ہے، اور بغیر سمجھے پڑھیے تو اس کے اندر کچھاؤ ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے ہم پڑھتے ہیں تو بھی ہماری نماز کا ثواب ہوتا ہے اور نماز کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور آپ لوگوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ قرآن نماز کے اندر پڑھیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اذا کے معنی آتے ہیں جب، جا کے معنی آ گیا، اور نصر کے معنی مدد، اللہ معنی اللہ، والفتح اور کامیابی۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح اور کامیابی آ گئی، ورأیت الناس اور آپ لوگوں کو دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں جماعت در جماعت داخل ہو رہی ہے۔ فسبح بحمد ربک، تو اے نبی اپنے رب کی تسبیح یعنی پاکی بیان کیجیے، جس کے ساتھ تعریف بھی ملی ہوئی ہے، اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کیجیے، واستغفر اور اپنے رب سے مغفرت طلب کیجیے، انہ کان توابا، بے شک وہ یعنی اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی یا آئے گی، والفتح اور کامیابی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کے دین میں جماعت در جماعت، قول در قول داخل ہو رہی ہے۔ فسبح، تو اپنے رب کی تسبیح یعنی پاکی بیان کیجیے، بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح یعنی پاکی بیان کیجیے اور حمد بیان کیجیے۔ تسبیح دیکھیے اللہ کی دو صفت ہے، ایک سبحان اور ایک حمد۔ سبحان کے معنی یہ آتے ہیں کہ اللہ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ تمام طرح کے عیب، تمام طرح کے نقص، تمام طرح کی گندگی، تمام طرح کی کمزوری، تمام طرح کی برائی، جتنی قسم کے نقص ہیں، تمام عیبوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ ہوتا ہے سبحان کا مطلب۔
اور حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی خوبی، جتنی بھلائی، جتنی تعریف، جتنے کمالات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. یہ ہے حمد کا مطلب. واستغفر، اور اپنے رب سے معافی مانگیے، مغفرت طلب کیجیے. انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تابع توبہ کے معنی آپ کے لوٹنے کے. اگر اس کی نسبت اور اضافت بندے کی طرف کی جائے تو اس کے معنی ہوگا توبہ کرنے والا، اور اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کے معنی ہوگا توبہ قبول کرنے والا. اس صورت کے مضامین کیا ہیں؟ اس صورت کے مضامین یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تکمیل کا اعلان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کلمہ کو لے کر کے اور جس دین کو لے کر کے بھیجا گیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے. یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ذمہ داری دی تھی، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ اے نبی آپ کو دن میں لمبا تیرنا پڑتا ہے، یعنی بہت زیادہ آپ کو تیرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ دعوت کی محنت کرنی پڑتی ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے فرمائے لا راحت لأبیک بعد اليوم، کہ اے فاطمہ، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار ستاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی واہ کربا ابی، ہائے میرے ابا کی پریشانی. تو اللہ کے نبی فرمائے لا راحت لأبیک بعد اليوم، کہ اے میری لخت جگر، میرے اوپر اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ آج کے بعد سے تیرے باپ کے لیے راحت نہیں، آرام نہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ اے نبی آپ کو دن میں بہت لمبا تیرنا پڑتا ہے، کہ جس طرح تیرنے میں آدمی پانی کے مخالف سمت میں تیرے، تو ہم لوگ بچپن میں تیرے ہیں، اگر بہاؤ میں چلیں تو دقت نہیں ہوتی ہے، لیکن اوپر چڑھیں تو بڑی دقت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کی جہد اور پریشانی کی طرف اور مشقت کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرمائے کہ تمام لوگوں کی پریشانی ایک طرف اور میری پریشانی ایک طرف، تو میری پریشانی بھاری پڑ جائے گی. اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ ستایا گیا. تو جس دعوت کو دے کر کے بھیجے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مکہ کے بعد سارے لوگ منتظر تھے. سب لوگ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن بہت سے قبیلے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں حضور محمد جیتتے ہیں یا مشرکین مکہ جیتتے ہیں. اگر مشرکین مکہ جیت گئے تو ہماری خیر نہیں، اور اگر محمد جیت گئے تو ہم لوگ ایمان قبول کریں گے. سب لوگ اسی انتظار میں تھے، اسی لیے سب قبیلے رکے ہوئے تھے اور ایمان کو قبول کیے فتح مکہ کے بعد. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تکمیل کا اعلان، اور دوسرا یہ کہ سورہ والضحیٰ کے اندر جن مضامین کا بیان ہے کہ نعمت کا کیا تو شکریہ ادا کرو. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کے بعد فتح مکہ کی صورت میں، اور لوگ 600 یمن سے ایک دن میں آ کر کے ایمان قبول کیے، اور پورے جزیرے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا. تو اس وقت آدمی کو گھمنڈ ہوتا کہ دیکھو میری یہ کامیابی، یہ جشن. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اے نبی، اب آپ جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کام پورا ہو گیا، اب آپ کو میرے پاس تشریف لانا ہے. فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کیجیے. یہاں سے ان لوگوں کی رد ہو جاتی ہے جو اس زمانہ کے اندر جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. اسلام کے اندر جشن کا تصور ہے ہی نہیں. اسلام کے اندر جشن ہے ہی نہیں کہ سب سے بڑی کامیابی فتح مکہ، اور سب سے بڑی کامیابی کے پورے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے،
اور اس سے بڑی نبی کی کامیابی کچھ ہے ہی نہیں، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ فخر کرنے سے منع کیے اور اپنی کارکردگی پر خوش ہونے سے منع کیے، بلکہ یہ فرمائے کہ اے نبی اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجیے۔ تو اس میں اسلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی خوشی کا موقع، کامیابی کا موقع ملے تو اس وقت توبہ اور استغفار کیا جائے۔ اسلام کے اندر جشن کا تصور ہے ہی نہیں، یہ سراسر گمراہی ہے۔ جو عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نبی کے تعلیم کے خلاف، اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ اسلام کے اندر کہیں بھی جشن کا تصور جو غیروں کی طرح منایا جاتا ہے ہی نہیں۔ کامیابی ملنے پر تو وہاں تواضع اختیار کرنے کا حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اتنے جھکے ہوئے تھے کہ سینہ مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہی تھی، وہاں سینہ تان کر نہیں چلے تھے۔ تو اس میں لوگوں کو اشارہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں کامیابی ہو، کوئی کام ہو جائے تو لوگوں سے مت کہو کہ میں ایسا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بلکہ نعمت کے ملنے پر تم شکریہ ادا کرو، استغفار کرو، تو اس سے تمہاری ترقی ہوگی۔ اور اگر تم فخر، غرور، گھمنڈ، اپنی بڑائی، اپنا کمال، اپنی کارکردگی بیان کرو تو اسی دن سے آدمی کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورت کا اہم پیغام ہے۔ اس سورت کے جو مضمون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ کی بعثت کی تکمیل کا اعلان اور فتح و کامیابی پر شکر کا ادا کرنا، غرور اور گھمنڈ سے بچنا، یہ اس سورت کا پیغام ہے۔ تو یہ ہر آدمی اپنے دل کے اندر بیٹھائے۔ آج گمراہی اور طرح طرح کے فتنے جو آ رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم لوگ کامیابی ملنے پر، ترقی ہونے پر اللہ کی شکر ادا کرنے کے بجائے، توبہ استغفار کرنے کے بجائے اپنی کارکردگی اور یہ بڑائی، وہ پیپر میں بیان بازی، اسی لیے آدمی صرف نام کا رہ گیا، اندر سے بالکل کھوکھلا، اوپر سے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں لیکن اندر سے سب کھوکھلے ہیں۔ یہ قرآن کے خلاف ہمارا عمل ہے، اس لیے ہمارے عمل کے اندر جان اور روح نہیں ہے، ہمارا عمل جان اور روح سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ سب سے آخری سورت یہ نازل ہوئی۔ یہاں پر دو قول ہے کہ یہ کب یہ آیت نازل ہوئی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حجۃ الوداع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیے تو مینا کے اندر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے بعد 80 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بقید حیات رہے، اس کے بعد تشریف لے گئے آخرت کی طرف۔ اور تو یہ جو کہا گیا کہ سب سے آخری صورت ہے، یعنی مکمل صورت نازل ہونے کے اعتبار سے کہ سب سے مکمل آخری صورت جو نازل ہوئی ہے وہ یہی صورت ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی صورت ہے، یعنی مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے، اگرچہ سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ مزمل کی کچھ آیت، سورہ مدثر، اقرا بسم ربک الذی، یہ سب نازل ہو گئی تھی، لیکن مکمل سورت سب سے پہلے جس طرح سورہ فاتحہ الحمدللہ نازل ہوئی، اسی طرح مکمل آخری سورت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی ہے۔ اور 80 دن اس آیت کے بعد زندہ رہے، اس کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی تو 50 دن زندہ رہے، اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی تو 35 دن زندہ رہے، اس کے بعد اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، یہ سب سے آخری آیت۔ 21 دن زندہ رہے یا 7 دن زندہ رہے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اور تفسیر روح المعانی کے اندر بحر محیط کے حوالے سے نقل کیے کہ یہ سورت فتح خیبر کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ یہ دونوں طرح کے قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ 80 دن پہلے نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ وفات سے 2 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال کہ یہ 8 ہجری سے پہلے نازل ہوئی، اور وفات جو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 سال 10 ہجری کے اندر وفات ہوئی۔
جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس میں تو خوشی کا پیغام ہے کہ مکہ فتح ہوگا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہے کہ تم کو پتہ بھی ہے اس صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پوشیدہ ہے، حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. تو اللہ کے نبی تصدیق کیے کہ ہاں اس کے اندر میری وفات کی خبر ہے کہ اے نبی اب جس مقصد کے لیے بھیجے تھے وہ کام پورا ہو گیا، اب میرے پاس واپس تشریف لے آئیے. اور ایک روایت کے مطابق کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے تھے اللہم فقہ الکتاب والحکمہ کہ اللہ ان کو حکمت اور کتاب کا علم عطا فرما، علم الکتاب والحکمہ کہ ان کو کتاب اور حکمت یعنی قرآن کا علم عطا فرما. اس لیے سب سے زیادہ قرآن کا علم عبداللہ بن عباس کو ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے صحابہ میں ان کو بیٹھاتے تھے تو لوگ اعتراض کیے کہ اس بچہ کو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ اس سورہ اذا جاء نصر اللہ میں کیا ہے کسی کو خبر؟ تو کوئی صحابی کچھ نہیں بتائے. تو عبداللہ بن عباس سے پوچھے کہ تم بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اس صورت کے اندر حضور کی وفات کی خبر ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اس لیے صحابہ کو غم ہوا اور عبداللہ بن عباس ہوئے. تو بہرحال اس صورت کے پس منظر بیان کیا گیا. اب اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی. اگر یہ فتح مکہ کے پہلے نازل ہو اور اگر فتح مکہ کے بعد ہو تو ترجمہ ہوگا جب اللہ کی مدد آ گئی، یعنی کافروں پر غلبہ. کہ اب تک جو لوگ حضور کو 23 سال تک ستائے، صحابہ پر ایسے ظلم کیے کہ ہم لوگ پڑھ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اور فتح مکہ، فتح سے مراد فتح مکہ کہ یہ جب ہو گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کے دین میں جماعت در جماعت اور فوج در فوج، غول در غول اور بھیڑ کے بھیڑ داخل ہو رہی ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ایک طرح سے سمجھیے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان بھی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت بیان کی. جو لوگ مہاجرین اور انصار ہیں، جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کی فضیلت کا بیان ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ جو لوگ مال خرچ کیے فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیے، ان لوگوں کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے، مال خرچ کیے فتح مکہ کے بعد اور جہاد کیے. لیکن جو لوگ چاہے مہاجرین کی جماعت ہو یا انصار، بلکہ مہاجرین کی تو اور زیادہ فضیلت بڑھی ہوئی ہے کہ گنگے بہتا گنگا میں تو ہاتھ سب کوئی دھو لیتا ہے، لیکن جب حضور کے ہر وقت جان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے اور ابو جہل ہر وقت کوشش میں لگا رہتا تھا کہ نعوذ باللہ کب محمد کو قتل کر دیں، اور کئی بار قتل کرنے کے ارادے سے دیا. اور صحابہ پر وہ ظلم جس کو کائنات کی کسی جماعت نے وہ تکلیف برداشت نہیں کی جو صحابہ نے برداشت کی ہے. تو اس اعتبار سے کہ فتح مکہ سے پہلے چاہے مہاجرین کی جماعت ہو یا انصار کی جماعت ہو، یہ لوگ جو تکلیف کیے اور مال خرچ کیے ہیں، اور بقیہ لوگ تو انتظار میں تھے کہ کن کی جیت ہوتی ہے اس اعتبار سے ہم چلیں گے. تو ان لوگوں کو وہ فضیلت نہیں ہوگی جو حضور کے پیچھے اپنا مال خرچ کر دیے. لیکن تمام چاہے مہاجرین کی جماعت ہو یا انصار کی جماعت ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. جو بھی یہ شہر ہے، بعض لوگ نعوذ باللہ یہاں پر کچھ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگ نبیوں کی شان میں بھی گستاخی کر جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے لوگوں کا ایمان کا خطرہ ہے، اسی لیے ہر جمعہ کے خطبہ میں آپ کو سنایا جاتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معلوم تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو اللہ کے رسول فرمایا ڈانٹ کر کے،
اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم لوگ اللہ سے ڈرو، لا تتخذهم غرضا من بعدی، اور میرے بعد ان کے اوپر اعتراضات کے نشانہ مت بنانا، ومن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو جو لوگ صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں کہیں کہ ہم عمر فاروق کے فتویٰ کو چیک کریں گے، ارے عمر فاروق کے علم کا پدم حصہ کیا جائے اور تم کو پدم حصہ میں سے ایک حصہ بھی دیا جائے تو تم ان کے پدم حصہ کے علم کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے۔ اس تھوڑی سی انگلش جان گئے، لیکچر دینے لگے تو صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانے لگے۔ یہ کہاں کی جرأت اور ہمت ہوئی جو صحابہ کے بارے میں اس طرح تنقید کرتا ہے، صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور جو رسول سے بغض رکھے اس کا انجام آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہاں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے لوگوں کو دیکھیں کہ آپ جوک در جوک، جماعت در جماعت لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت کیا کیجئے جب اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑا فتح مل گئی، فسبح بحمد ربک، تو اے نبی اپنے رب کی تعریف اور تسبیح یعنی اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے۔ اس میں دین کے کام کرنے والوں کو بڑی اہم ہدایت ہے۔ اس زمانہ کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت، جلسے جلوس کی محنت اور بہت تزکیہ کی محنت چل رہی ہے، لیکن نتیجہ صفر نکل رہا ہے۔ کیونکہ یہ بات میں طنز کے طور پر نہیں، ہم لوگ اپنے ہیں اور گھر کے اندر لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ گھر میں کیا کمی ہے اس کو دور کیا جائے تاکہ گھر بڑھے، دکان کے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کمی ہے، کمپنی کے لوگ مشورہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مذاکرہ کے طور پر، طنز کے طور پر نہیں، کہ آخر اتنی محنت ہو رہی ہے دین کی، پھر بھی لوگ دین سے دور، اور دین کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ فجر کے اندر وہی دیکھیے ایک صف، یعنی 5% بھی 95% لوگ فجر میں سوئے رہتے ہیں، 5% بھی فجر میں نہیں آتے۔ بد اخلاقی وہی، بد کرداری وہی، اعمال وہی گندے، اور وہی دنیا کی محبت، وہی غیبت، تمام گندگی ہمارے اندر موجود ہے۔ آخر اصلاح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم دیا جا رہا فسبح بحمد ربک، کہ اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ داعین ہیں، واعظین ہیں، علماء ہوں، صلحاء ہوں، جو بھی ہوں، مخلوق کی اصلاح کے کام کرتے ہوں، تو بڑھاپے میں وہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ جھک جائیں۔ اور انشاءاللہ اذا جاء الم نشرح لک صدرک کے ذہن میں آئے گا فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب، کہ اے نبی آپ جب دعوت کے کام سے فارغ ہو جائیے تو اپنے رب کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے۔ اس زمانے کے اندر ہماری باتوں سے اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کا اصول تھا کہ علماء اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ دعوت کے کام میں اللہ سے توجہ ہٹ کر کے مخلوق کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو اللہ سے ایک طرح کی توجہ کمی ہو جاتی ہے، اور عبادت میں براہ راست اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر امت کی مکمل اصلاح ہو جائے تو دعوت کی ضرورت تو نہیں پڑ سکتی ہے، لیکن عبادت ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی بلندی مقام حاصل کر لے، عبادت سے کبھی چھٹکارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ اپنے بزرگوں کی روش کو چھوڑ دیے، صحابہ کے روش کو چھوڑ دیے، اس لیے ہمارے کاموں کے اندر نورانیت نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں میواڑیوں کی جماعت 3 دن لے کر کے نکلتا تھا، حالانکہ وہ 3 دن میں ولی بن جاتے تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی میواتی کے بغل میں کھڑا ہوتا تھا تو ان کے سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز نکلتی تھی، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کا وقت لگا ہے۔ تو میں اس کو پوچھتا تھا تو بولتا ہاں مجھے تو وقت لگا ہے،
تو اتنے بڑے اصلاح کرنے کے باوجود حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جماعت سے واپس آنے کے بعد دل میں اپنی کدورت گندگی محسوس کرتا تھا، تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے یا تو مسجد میں بیٹھ کر کے اعتکاف کرتا تھا یا پھر اپنے پیر اور اپنے شیخ مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ رائے پور جا کر کے ان کے یہاں دل کو صاف کرتا تھا۔ دیکھیے اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے کتب، وہ تو اپنے دل کے بارے میں اتنے فکر کرتے تھے۔ اور ہم لوگ نماز کی بھی پابندی نہ کریں اور ہم لوگ نماز سے بھی غفلت کریں تو ہمارے کاموں کے اندر ترقی کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے دعوت کے کام کرنے والوں کو واعظین ہیں، علماء ہیں، جو واعظین ہیں ان کو یہ نصیحت ہے کہ اے لوگوں، جب تم دین کے کام کرو تو اپنے فخر اور غرور نہ کرو، بلکہ جتنا زیادہ تم دین کا کام کرو اتنا زیادہ تم اپنے رب کی طرف جھکو۔ دعوت سے تو کبھی فرصت مل سکتی ہے لیکن عبادت سے کبھی فرصت نہیں مل سکتی، اس کے اندر تو ہر آن تم کو ترقی کرنی پڑے گی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، جو معصوم تھے، جن کی معصومیت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، تو ہم امتی جو ہر وقت گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کیے بغیر ہم کو چین نہیں آتا، تو ہم لوگوں کو کتنی تواضع، کتنی عاجزی اور کتنی انکساری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، ہم لوگوں کے آج جو شکایت ہے کہ یہ اس کی شکایت، اس کے بارے میں ایک دوسرے کے جو حریف بن گئے۔ حالانکہ اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے کام کریں تو ایک دوسرے کے مددگار بننا چاہیے کہ جو مدارس والے ہیں ان کو عزت کرنی چاہیے کہ خدا کا پیغام، رسول کا پیغام یہ امت تک پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ داعین کی قدر کرنی چاہیے ان کو کہ یہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو ذاکرین ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ جو مجاہدین ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ ہم لوگ تو بیٹھے رہتے ہیں، یہ لوگ دھوپ میں، سائے میں اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنتے تو کبھی بھی یہ فتنہ نہیں ہوتا جو اس زمانے کے اندر دوسرے کے خلاف فتنہ اور ایک دوسرے سے دشمنی اور ایک دوسرے سے یہ حسد ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ نورانیت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پر تنقید کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو نیچے نہیں کرنا چاہیے، اس سے ترقی رک جاتی ہے آدمی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ کے ذیل میں بڑی اہم پیغام ہے کہ جب اے نبی یہ کام ہو گیا تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ واعظین ہیں، جو واعظ بیان کرتے ہیں، جو لوگوں کو اصلاح کرنے کی فکر کرتے ہیں، ان کو خلوت میں یعنی تنہائی میں ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مثال کیا دیے کہ جس طرح کنواں سے پانی مسلسل نکلتا رہے اور مسلسل نکلتا رہے پانی، اور پانی جمع نہ ہو تو پھر پانی کے بجائے کیچڑ نکلنے لگے گا۔ تو اسی طرح آدمی جو واعظین ہیں وہ اللہ کی یاد میں تنہائی میں وقت گزارے تاکہ ان کے دل میں اللہ کی طرف سے مضامین آئے اور لوگوں کو فائدہ ہو، ورنہ اگر ذکر اللہ سے غافل رہے گا، نماز کی پابندی نہیں، دین کا اہتمام نہیں، تو جس طرح پانی نکلتے نکلتے کیچڑ نکلنے لگتا ہے، اسی طرح ہم اگر واعظین میں سے شمار ہو گئے اور اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں تو پھر ہم بولتے بولتے نعوذ باللہ گمراہی کی بھی بات بول سکتے ہیں۔ یہ جو کہا ٹائی لگا کر کے اور لوگ سرٹیفکیٹ دے دیے ٹی وی دیکھنے والے کی یہ اسلامی اسکالر ہے، اسلامی ڈائریکٹر ہے، اس کو لے دے دیے طرح طرح کی گمراہی کے بعد کہ زوجناہم بحور عین، کہ جس طرح مرد کو اور حور ملے گی اسی طریقے سے عورتوں کو بھی مرد حور ملے گا۔ کیا آپ لوگ برداشت کریں گے کہ آپ کی بیوی کے آپ کے علاوہ دوسرا شوہر جنت میں؟ برداشت کریں گے آپ لوگ؟ تو یہ کیا ہے بزرگوں، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ علماء سے کٹ کر کے عوام کو دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ سمجھیے چور ہے، دین کا ڈاکو ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر
ڈاکٹر سے ہٹ کر کے الگ کیا ہے لوگوں کو، جیسے اسلم بابا پیدا ہوا تھا، ڈاکٹروں کو کتنا یہ خلاف کیا، تو یہ اصول یاد رکھیے کہ جو علماء سے ہٹ جائے، اللہ والوں سے ہٹ کر کے دین پھیلاتا ہو، وہ ضرور کہ ضرور گمراہی پھیلاتا ہے۔ علماء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کا علماء سے تعلق ہوتا ہے، حق کی جماعت والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس زمانے کے اندر اسپیشلسٹ کان والے سے علاج کرائیں گے، آنکھ والے سے، لیکن دین کے بارے میں جو ٹائر لگائے، جو ناظرہ قرآن پڑھنے نہ جانتا ہو، جس کو عربی کا ایک لفظ کا علم نہ ہو، اس کو اپنے علماء سے زیادہ فوقیت دے کر کے کہ ہمارے علماء سے امام ابو حنیفہ سے زیادہ علم ہے، اللہ کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے اور مسجد کے اندر کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا علم کا کروڑ حصہ کیا جائے اور 1 کروڑ کا میں سے اس کا کروڑواں حصہ بھی علم نہیں ہے، جو اتنی بڑی جہالت کی بات کرے کہ حور جس طرح اور مرد کو ملے گی، اسی طرح عورتوں کو بھی مرد حور ملے گا، جبکہ زوجناہم بحور عین ہوا ہما ہم، یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اور مردوں کو عورتیں حور ملیں گی۔ قرآن نے یہ صاف اعلان کیا، تو یہ مثال میں دیا کہ جب لوگ ذکر سے خالی ہوں گے، اہل اللہ سے خالی ہوں گے، اپنے مطلب سے اور ذہن سے اس طرح قرآن کا مطلب بیان کریں گے، تو امت کے اندر وہ گمراہی پھیلائیں گے۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میں آپ کے فائدے کے لیے بتلا رہا ہوں، اگر ان لوگوں کی پیروی کیجیے تو آپ مجھے پیسہ نہیں دیتے ہیں، میرا کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک درد ہے اور ایک افسوس ہے اور ایک ہم نبی کے وارث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے۔ اللہ کے نبی یہ پیشن گوئی دیے ہیں کہ آخر زمانے کے اندر یہ جھوٹے کذاب دجال فروغ پیدا ہوں گے اور جھوٹی حدیث من گھڑت بات بیان کر کے امت کو گمراہ کریں گے۔ میں ان کے اوپر قطعاً اور آپریشن کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے عوام مسلمان اپنے دین کو سمجھیں، علماء کی قدردانی کریں، اور اس طریقے سے جاہل جن کو لوگوں نے یہ سبھی، اگر کوئی جاہل کسی کو بڑا ڈاکٹر کے خطاب دے دے، ڈاکٹر کو حق ہے کہ ڈاکٹروں کو بڑا ڈاکٹر مان لے، لیکن جاہل اس کو سند دے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح علماء جس کو علماء کی سند دے دے، بڑے علماء مان لیں، اور یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے۔ نبی کا فرمان ہے لن تجتمع امت محمد علی الضلالہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ تو جو علماء سے کٹ کر کے اور علماء سے کاٹ کر کے کام کرتا ہو، آپ سمجھیے کہ آپ کو جنت کا راستہ نہیں جہنم کے راستہ وہ لے جا رہا۔ تو چونکہ قرآن کا یہ پیغام صرف چونکہ آپ عوام ہیں، اگر ہم لوگ جس طرح مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو آپ لوگ سب اٹھ کے بھاگ جائیے گا، تو قرآن کا جو اصل پیغام ہے اس صورت کے اندر کہ نعمت جب ملے تو نعمت کی شکریہ ادا کرے، اور جو دین کے کام کرنے والے ہیں ذکر کا اہتمام کریں اور ذکر اللہ خلوت کے اندر زندگی گزاریں تاکہ ان کے دل کے اندر اچھے مضامین ہوں۔ یا اس زمانہ کے اندر مولانا قاری جمیل صاحب دامت برکاتہم کو داعی اسلام کا لقب ملا، ان کی زندگی سے لاکھوں لوگ، ان کے تقریر اور بیان سے لاکھوں لوگوں کی زندگی سدھری، تو ان کے عمل دیکھیے کہ ایک ایک آدمی کی ہدایت کے لیے 50 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایسی تھوڑی ہے، ان کا اندر کا ہے جو یہ مقبولیت ملی۔ یا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کہ جو لوگ پنڈت تھے، 50 پنڈتوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان لایا، تو ایسی تھوڑی ہے، ان کی زندگی دیکھیے، ان کا ذکر دیکھیے، ان کا تقویٰ دیکھیے، اللہ کے ساتھ تنہائی میں جو مراقبہ کرتے ہیں وہ دیکھیے، تب جا کر کے ان کے ذریعے دعوت کے کام میں اثر ہوتا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، اس لیے ہماری باتوں سے آپ کو اثر نہیں ہوتا ہے، ہم چونکہ نورانیت سے خالی ہم گنہگار ہیں، اور ہمارے اندر جو نورانیت ہونی چاہیے، ہم سے امت کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، لیکن ابھی بھی جو علماء ذاکرین ہیں اور اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں، ان کے بیان سے، ان کے تقویٰ سے لاکھوں لوگوں کی زندگی سدھر رہی ہے۔ اور دوبارہ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ لوگ فخر اور غرور نہ کریں، اور ایک یہ بھی پیغام ہے کہ کام کرنے والے جو ہیں اللہ کے نعمت سمجھیں اور اس کے اندر نعمت کو سمجھ کر کے شکریہ کی ادائیگی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینہ جہاد کرتے تھے، 6 مہینہ حدیث لکھتے تھے، اور بڑے لوگوں نے ان کے اوپر کوئی جرح نہیں کیا، ان کی حدیث کو سب صحیح مانتے ہیں۔
لیکن موت کے وقت اپنی بستر پر سے اٹھا کر لوگوں کو کہے کہ مجھے زمین پر لٹا دو، اور بستر سے زمین پر لیٹ کر کے اپنے گال کو مٹی میں رگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ اس بڈھے کے اوپر رحم کر دیجئے۔ تو میرے دوستو، جو دین کے اس طرح خدمت کرنے والے ہیں اس طرح روتے تھے، اور ہم لوگ تھوڑی سی دین کا کام کر لیں تو اپنے آپ کو دوسرے سے افضل، دوسرے کو غلط، دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں۔ یہ بالکل مناسب ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ تو اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ جو دین کے کام کرنے والے ہیں اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ اہتمام کریں، ذکر کا خوب اہتمام کریں، اور کام کرنے کے بعد یہ گشت کے اندر کیوں کہا جاتا ہے کہ گشت واپسی کے بعد توبہ استغفار کیجیے؟ آپ تو لوگوں کو دین کی دعوت دینے گئے تھے، چوری تو نہیں کرنے گئے تھے، پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ واپسی میں استغفار کیجیے؟ یہی مطلب ہے کہ اے بندہ تم جتنا بھی کام کر لو اللہ کا جو حق ہے تم حق ادا نہیں کر سکتے ہو، اس لیے استغفار کرو۔ آخری نماز کے اندر اللہم اغفر لی ذنبی، ہم لوگ نماز کے اندر آخر میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجیے؟ تو ہم لوگ مسجد میں چوری کر رہے تھے جو معافی مانگ رہے ہیں، یعنی جو حق تھا نماز کا ہم نے ادا ہی نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63,000 قرآن پاک مکمل کیے، رات بھر عبادت کرتے تھے، پھر بھی کہتے تھے اللہم ما عرفنا حق معرفتی کا، ما عبدنا حق عبادتی، اے اللہ ہم نے آپ کا جیسا حق ہے عبادت کا ویسا حق ادا نہیں کیا۔ تو بہرحال ہم لوگ دین کے کام کریں تو اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، فخر غرور نہ آئے، اور یہ جو نعمت حاصل ہو تو نعمت حاصل ہونے پر ہم اللہ کی شکریہ ادا کریں۔ یہی اس سورت کا پیغام ہے۔ اللہ ہم سبوں کو ان تمام کہی اور سنی ہوئی باتوں کو مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، باہر جو ماں بہنیں سن رہے ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اس قرآن کی ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كله ولك المجد كله، اللهم لا نحصي عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ولا دينك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام نفس کے غوائل اور شرور و فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ جو کہا کہ سنا کیا کہنے اور سننے والوں کو دونوں کا عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کہنے اور سننے کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رضا کے ذریعہ عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبکدوشی عطا فرما، جن کے یہاں نکاح کے لیے لڑکے لڑکیاں ان کے نیک جوڑے نصیب فرما، جو جس لائن سے پریشان ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله برحمتك يا ارحم۔ بیٹھ جائیں، اور ایک منٹ یہ بھی ہے آپ لوگوں سے ایک مشورہ کرنا، بیٹھ جائے تھوڑی دیر۔ بعض ساتھیوں کو کہنا ہے کہ جمعہ کے دن چونکہ مرکز میں پروگرام ہوتا ہے تو بدھ کے دن کر دیا جائے، تو یہی دن ٹھیک رہے گا یا بدھ کے دن ٹھیک رہے گا؟ سے آپ لوگ اس پر مشورہ کر لیجیے گا، کیا رہے آپ لوگوں کا؟ بدھ کے دن زیادہ اچھا رہے گا یا جمعہ کے دن زیادہ اچھا رہے گا؟ جمعہ کے دن ٹھیک ہے۔